نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ہم نے قرآن کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا. آج کا یہ درس اسی کی اگلی کڑی ہے. یہ ابھی میں نے سورہ نساء پارہ 5 کی آیت نمبر 136 سے 139 تک آیات کی تلاوت فرمائی. ابھی اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ یا یقین کرو اللہ پر. یہاں پر خطاب مومنین سے ہے، ایمان والوں کو فرما رہا ہے اللہ کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ یا یقین لاؤ، باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، ان قرآن پر. الذی نزل علی رسولہ، الذی جو اس کے نازل کی ہے اللہ علی رسولہ اپنے رسول پر. تو یہاں پر تفاسیر لکھتے ہیں کہ یہاں ایک ایمان والوں کے اے ایمان والو، ایمان لاؤ یا یقین کرو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالقلب مراد ہے. یعنی جو لوگ، یعنی ایکچولی یہاں سے منافقین پر ایک زجر ہے، منافقین کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ تو زبان سے تو تصدیق کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسان تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں زبان پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اس کے اندر، دلوں کے اندر اس کا داخل نہیں ہو چکا ایمان. تو یہاں پر اللہ اس کو کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ آپ کو اگر ایمان لاتے ہیں تو اس کو دل سے ایمان لے آؤ، ایمان بالقلب. تو آمین سے مراد یہاں پر تفاسیر لکھتے ہیں کہ دوسرے آمین سے مراد ایمان بالقلب ہے، یعنی دل سے ایمان لے آؤ. یا دوسری توجیہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایمان پر مضبوطی سے عمل کرو، اس پہ ایمان کے جو اسلامی جو احکام ہے ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ. آمین باللہ یعنی مضبوط ہو جاؤ توحید پر، یعنی یقین لاؤ اللہ پر و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر. الذی جو نازل کی ہے اللہ نے، علی اپنے رسول ہی، اپنے رسول پر، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی ہے قرآن، اسی پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، یعنی ان کتابوں پر، الذی انزل من قبل جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں، آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی اس پر بھی ایمان لاؤ کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات، انجیل، زبور اور تقریباً 100 صحیفے، ان سب پر ایمان لاؤ کہ وہ اس وقت اللہ کی طرف سے برحق تھی. اور ابھی قرآن اس کا کیا باقی کتابیں عمل کے لیے باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور قرآن قیامت تک اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے. ابھی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، اور قرآن اسی تمام آسمانی وحی کا خلاصہ ہے. تو
تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے باقی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ. ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، یقین نہ رکھے یا انکار کرے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، فقد ضل ضلالا بعیدا، فقد پس وہ ضل گمراہ ہوا یا بہک گیا، بٹک گیا، ضلالا بعیدا دور جا پڑا، یعنی گمراہی میں بہت دور جا پڑا. بعید ہوا من الحق، حق سے دور ہوا، وہ گمراہی میں چلا گیا، بہت گمراہی کے عمیق گہرائیوں میں گر گیا، بہت دور اس میں گمراہی میں چلا گیا. ان الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہوئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی ایمان کا دعویٰ کیا، اسلام لے آئے، پھر کفر کیا. ثم کفروا پھر کفر کیا یا کافر ہو گئے، یعنی حق کا انکار کیا یا حق کی مخالفت کی. ثم کفروا یعنی مفہوم اس کا پھر کافر ہو گئے، یا دوسرا مفہوم پھر کفر کا کام کیا یا حق سے انکار کیا، اللہ کا حکم آیا انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا یا اس پر عمل سے انکار کیا. ثم کفروا یعنی پھر ان کا، یعنی منافقین کا حال بیان، اللہ پاک منافقین کا یہاں حال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وقت تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، دوسری دفعہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر وہ انکار کرتے ہیں، یا عمل سے انکار کرتے ہیں یا ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو پھر وہ کفر کیا، یعنی وہ کافر ہو گئے، یا انہوں نے کفر کیا یا انکار کیا. ثم آمنوا پھر مسلمان ہوئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، یعنی بار بار وہ کیا ہو رہے ہیں، کبھی مسلمان کبھی کافر، یعنی کبھی مسلمان والا کام کبھی کفار والا کام، اس طرح ان کا یہ چلتا ہے. مذبذبین ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ثم ازدادوا پھر بڑھتے رہے کفراً کفر میں، کفر کے کاموں میں وہ مزید وہ ترقی کرتے گئے، یا کفر پر وہ ڈٹ گئے، کفر کے کام پہ وہ ڈٹ گئے، یعنی اس منافقت پر ڈٹ گئے اسی پر کہ نہیں بس یہ ٹھیک ہے. لم یکن اللہ تو اللہ ان کو ہرگز لیغفر لہم ہرگز بخشنے والا نہیں، اللہ اس کو ہرگز بخشنے والا نہیں، یعنی اس کو اللہ کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اس کی توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اس کو اس پر اس کے دلوں پر مہر جباریت لگ گئی. لم یکن اللہ اسے ہرگز ان کو لیغفر لہم ان کو بخشنے والا نہیں ہے، مغفرت نہیں فرمائے گا اللہ ان کی. ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ دکھلاوے ان کو راہ حق، اور نہ ان کو صراط مستقیم کی توفیق دیتا ہے، جنت کے راستے کی توفیق دیتا ہے، نہ اس کو جنت کے راستے کی توفیق دیتا ہے، یعنی قرآن کی توفیق اللہ اس کو نہیں دیتا، اس کا یہ توفیق اس کی سلب ہو جاتی ہے، اس کو صراط مستقیم پر چلنا اس کے لیے ہو جاتا ہے، اس کو لیے بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں نا بعض لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے گمراہی کا کام، فحاشی کا کام، بے حیائی کا کام، میوزک اور ڈانس، یہ چیزیں یہ اس کے لیے بہت ہی آسان لگتی ہے، اور اس کے لیے وہ خوش ہوتا ہے، خوشی سے اس کے لیے الگ آتا ہے، اپنی مطلب بہت دور کیوں نہ ہو اس کے لیے وہ سفر کرتا ہے اور یہ چیز کرتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے، فلاں ہے. لیکن قرآن کی ایک آیت کو سننے کے لیے وہ نہیں ہوتا، اس پر بوجھ آ جاتا ہے. تو یہی ایسے لوگ منافق لوگ جو ہوتے ہیں جو دل سے وہ قرآن سے نفرت کرتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کو کر رہے وہ گمراہی میں بہت دور چلے جاتے ہیں، پر اللہ اس کو اس کے دلوں پر مہر لگا لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے حق پر آنا اس کے لیے بالکل ہو جاتا ہے، حق کی توفیق اس کی ختم ہو جاتی ہے. جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ گاڑی کی جو ہوتی ہے نا کہ بیٹری جو ہوتی ہے نا، بیٹری کی ختم ہو جاتی ہے نا، تو اس میں پھر وہ صلاحیت ہی نہیں رہتی، اس کو سٹارٹ کرنے کی صلاحیت یا لائٹ جلانے کی صلاحیت نہیں رہتی. بیٹری جب ڈاؤن ہو جائے، سیل ڈاؤن ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس میں ان سے بظاہر تو ڈھانچہ تو لگتا ہے کہ سیل ہے، بیٹری کے سیل ہیں، لیکن وہ پھر اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اسے کوئی لائٹ کو جلا سکے یا کوئی دوسری چیز چارج کر سکے. تو یہ کیا ہو جاتی ہے، اس کی بالکل وہ ہو جاتے ہیں، بیٹری سیل ختم ہو جاتے ہیں، اس پہ وہ مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل کالے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اللہ پاک، اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین. تو اللہ بھی اس کی سزا ذکر کر رہا ہے اگلی آیت میں، بشر المنافقین، اس کو بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے ایسی منافقوں کو. بشر المنافقین، خوشخبری سنا دے منافقوں کو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منافقوں کو خوشخبری سنا دی، یعنی اس کے لیے نیک قسم کی کو دائی حق کے لیے تسلی ہے کہ چاہے بھی وہ جتنے بھی وہ منافق جتنے بھی کریں، استہزاء کریں، یا جتنے بھی وہ حق کی مخالفت کریں، خیر ہے، میں تھوڑا انتظار کرو، اس کا وقت آ رہا ہے. بشر المنافقین، خوشخبری سنا دی منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ،
کہ ان کے واسطے ہے عذاباً علیما، دردناک عذاب، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین، الذین یتخذون الکافرین، اور جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، اپنا رفیق، اپنا دوست. یعنی وہ منافقین کا حال ذکر کر رہا ہے کہ وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ آگے کے ساتھ کفار کے ساتھ دوستی پہ خوش ہوتے ہیں. وہ کفار کے ساتھ دوستی، میل ملاپ، میل جول بناتے ہیں اور اس پہ خوش رہتے ہیں کہ ہم من دون المومنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ وہ دوستی بناتے ہیں، کافروں کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتے ہیں. یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کافر کفار کے طریقوں کا وہ پسند کرتے ہیں، کفار کے جو طرز زندگی ہے اس کو آگے کر دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں. من دون المومنین، مومنین کی اتباع، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلے میں وہ کفار کی زندگی کو، کفار کے کلچر کو، کفار کی طرز زندگی کو وہ پسند کرتے ہیں، اسی پہ خوش رہتے ہیں، اسی کا اتباع کرتے ہیں. یعنی اس کی روزمرہ زندگی ہے نا، جو چاہے اس کا لباس ہے تو اس کو اس کا وہ طریقہ پسند ہوتا ہے کفار کا. داڑھی کو سنت کی مطابق داڑھی کو چھوڑنے کی بجائے وہ اس کو شیو کرتے ہیں، یعنی وہ کفار کا سٹائل اس کو پسند ہے. اس طرح اور جو اس کے شادی بیاہ کی تقریبات ہوتے ہیں تو اس میں سنت کے طریقوں کی بجائے وہ کفار کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں. تو ایسے منافقین جو ہیں جو کفار کے طریقوں کا اتباع کرتے ہیں، من دون المومنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر یا مسلمانوں کے طریقوں کو چھوڑ کر یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں کو چھوڑ کر کفار کے طریقوں کو اپناتے ہیں. اور ایبتغون عندہم العزت، آیا وہ کیا وہ ڈھونڈتے ہیں عندہم العزت، وہ عزت ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں. یعنی وہ یہ جو یہ کام کرتے ہیں منافقین، وہ کیا وہ ڈھونڈتے ہیں کہ یا مطلب کفار کے ساتھ دوستی میں پھر ہمیں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے ہمیں عزت مل جائے گی، ہمیں یہ سپوز فرض کرو یہ ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے، ہمیں مدد پہنچائیں گے، ہمیں کوئی بچائیں گے، یا ہمیں دنیا میں عزت دیں گے، یا فرض کرو UN میں پھر ہمارے UN کی میٹنگ میں پھر ہمارے لوگ عزت کریں گے کہ اس کے تو فلاں کفار کے جو طاقتور ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں یا کفار کے طریقوں کو ہم نے نافذ کیا ہوا ہے. تو کیا وہ اس کو عزت ملے گی کہ کفار کے طریقوں سے یا کفار کو خوش کرنے سے کیا وہ عزت اس میں ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے نا یبتغون عندہم العزت، کیا یہ منافق ڈھونڈتے ہیں کہ مفہوم اس کا کہ کیا یہ منافق ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت کہ اس کے کفار کو ساتھ دوستی کرنے میں اس کو عزت مل جائے گی یا اس کو ترقی مل جائے گی، یا کفار کے طریقوں پر عمل کرنے سے، کفار کے قانون پر کو نافذ کرنے سے کیا پھر اس کو عزت میں اضافہ ہو جائے گا، عزت بڑھ جائے گی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. فإن العزت للہ جمیعا، فإن العزت، عزت تو اللہ کے واسطے ساری ہے. فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری عزت اللہ کے ہاں ہے، یعنی اللہ کے دین میں عزت ہے، کفار کے طریقوں میں عزت نہیں ہے. مفہوم اس کا اس طرح بنتا ہے فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے، یعنی قرآن و سنت کو ماننے میں عزت ہے. تمام کی تمام عزت اللہ کے دین میں ہے، کفار کے ہاں عزت نہیں ہے، کفار کے پاس ذلت ہے. قرآن عزت دینے والی کتاب قرآن ہے، قرآن و سنت ہی عزت کا راستہ ہے، قرآن و سنت پر عمل سے ہدایت ملتی ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن و سنت، قرآن کو اپنا رہنما مانتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو کی توفیق بھی دیتا ہے. لیغفر، اس کی مفہوم اس کا مغفرت، اللہ پاک اس کی گناہوں کی، ماضی کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ توبہ کرنے سے اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. دوسری آیت میں ذکر ہے توبہ پر، ہم نے بیان بھی کیا تھا. تو یا اوپر چونکہ جو قرآن سے جب وہ انابت رکھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو سچی توبہ کی توفیق اللہ پاک ان کو دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو، اور اس کے لیے ان کو عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. تو قرآن کو ماننے میں ہدایت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے اس کے لیے. اور جو منافقین ہیں جو قرآن سے غافل ہیں، قرآن کی بجائے وہ کفار کے ساتھ وہ دوستی نبھاتے ہیں، کفار کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، مسلمانوں اور مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا بناتے ہیں، اپنی دلی دوست بناتے ہیں، تو یہ لوگ کی کوئی عزت نہیں بلکہ ذلت ملے گی. عزت اللہ کے دین میں ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.